اولیاء اللہ کی کرامات کا جب ذکر کرتے ہیں تو وہ لوگ جو معتزلہ کے عقائد و نظریات سے متاثر ہیں اور جن کے عقائد و نظریات میں معتزلہ کے جراثیم موجود ہیں، وہ فوراً جٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، یہ کرامت کیسے صادر ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا جی، اس کا ثبوت پیش کریں۔ تو دیکھیں کہ کوئی بھی کرامت جب پیش کی جاتی ہے تو جب تک اس کا شرعاً محال ہونا ثابت نہ ہو جائے تو اس کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں سے کرامات کا صدور، اس پر اعتقاد رکھنا واجب ہے، اور یہ سلفاً خلفاً اہل سنت و جماعت کا عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم عقائد کی کتابوں کو جب دیکھتے ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے مسلمہ شخصیات اور امت کے اکابر علماء اور اکابر محدثین نے عقائد کی کتابوں میں باقاعدہ سے یہ عقائد لکھ دیے ہیں کہ کرامات اولیاء پر ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتقاد ہے۔ یہ دیکھیں العقیدۃ الطحاویہ، امام ابو جعفر محمد بن سلامہ طحاوی المتوفیٰ 321 ہجری رحمہ اللہ کی کتاب العقیدۃ الطحاویہ کے صفحہ نمبر 79 پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اہل سنت کا عقیدہ لکھا ہے کہ کرامات اولیاء اللہ کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِن كَرَامَاتِهِمْ، کہ جو اللہ کے ولیوں کی کرامات آئی ہیں ہم ان پر اعتقاد رکھتے ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِن رِوَایَاتِهِمْ، اور ان کی روایات ثقہ راویوں سے ثابت ہے۔ ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ بات منقوم ہے، لکھی ہوئی ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، اور اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابو القاسم ہبۃ اللہ ابن الحسن اللالکائی المتوفیٰ 418 ہجری، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اہل سنت کے عقیدے پر، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ۔ اس کا الجزء التاسع 9 اجزاء پر یہ کتاب 2 جلدوں میں لکھی ہے۔ اس کا جزء تاسع امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک پوری کتاب، ایک پورا جز لکھ دیا ہے کرامات اولیاء اللہ کے حوالے سے۔ اللہ کے ولیوں کی کرامات پر پورا جز انہوں نے تحریر فرمایا ہے۔ یہ ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیں، الجزء التاسع کو پورا جز انہوں نے لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے پھر قرآن پاک کی آیات طیبات، احادیث طیبات اور اولیاء بنی اسرائیل کی کرامات، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین اور بزرگان دین اور اسلاف امت کی جو کرامات ہیں پوری ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ انہوں نے کرامات بیان کیا۔ الجزء التاسع پورا کا پورا جو ہے وہ کرامات اولیاء پر لکھا ہے۔ یہ ہماری عقائد کی کتابیں، اور ساتھ اس کے یہ ہمارے عقیدے کی ایک اور کتاب ہے، امام ابو بکر احمد ابن حسین بہقی المتوفیٰ 458 ہجری، ان کی کتاب الاعتقاد والہدایۃ الی سبیل الرشاد علی مذہب سلف اہل السنۃ والجماعہ، یہ پوری کتاب، اور اس کتاب میں انہوں نے باقاعدہ سے ایک چیپٹر قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے باب القول فی کرامات الاولیاء، اولیاء اللہ کی کرامات کے بارے میں بیان۔ تو اولیاء اللہ کی کرامات کا انہوں نے ذکر کر کے یہ اس میں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی 2 آیات طیبات ذکر کی، اور اس کے بعد درجن سے زائد احادیث کو ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے کرامات کے اس بات پر روایات لے کے آئے ہیں۔ پہلی آیت انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں حضرت مریم کے پاس آئے، داخل ہوئے، تو ان کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور کہا اے مریم انا لکی ھذا، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے قالت کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ مجھے اللہ کے پاس سے ملے ہیں۔ تو بے موسم پھل ان کو ان کے حجرے میں، ان کے اس کمرے میں جو بند تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے ملے۔ یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے جس کا اس بات خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ دوسری آیت امام بہقی لے کے آئے ہیں، سورہ نمل کی آیت نمبر 40، آصف بن برقیہ کی کرامت کا ذکر۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے پاس ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ تو اللہ
اللہ رب العزت نے حکایتاً آصف بن برخیہ کا قول ذکر کیا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں لے کے آؤں گا ملکہ بلقیس کا تخت، قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان علیہ السلام آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ تو یہ کرامت تھی حضرت آصف بن برخیہ کی، جو کہ بنی اسرائیل کے ولی تھے۔ امام بہقی دونوں آیتوں کو لکھتے ہیں اور ذکر کرتے کہ آصف لم یکن نبیا، آصف جو ہے وہ نبی نہیں تھے، ظاہر نبی نہیں تو کیا تھے، اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے۔ وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ ظُهُورُ الْكَرَامَاتِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں سے کرامات کا صدور یہ جائز نہیں ہے۔ فَأَمَّا عَلَى الصَّادِقِينَ، ہاں جو سچے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، فَإِنَّهُ يَجُوزُ، ان سے کرامات کا صدور جائز ہے۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى صِدْقِ مَنْ صَدَّقَ مِنْ انبیاء اللہ عز وجل، اور اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی نے اگر کسی کرامت کی تصدیق کر دیا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ اس بندے کی صداقت پر دلیل ہے۔ وقد حکا نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الکرامات التي ظہرت علی جریج الراہب، فرماتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کرامتوں کو حکایت کیا ہے، روایت کیا ہے، یعنی اولیاء بنی اسرائیل کی کرامات کو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے سامنے، اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک کرامت ہے جریج راہب کی کرامت، جب اس پر تہمت لگی، یہ کرامت کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے اور مسند احمد ابن حنبل میں، صحیح مسلم میں، صحیح ابن حبان میں، مختلف طرق کے ساتھ یہ مختلف کتابوں میں اس جریج راہب کی کرامت کا ذکر موجود ہے۔ جب ایک عورت نے تہمت لگائی تو ایک چھوٹے سے بچے نے جریج راہب کی پاک دامنی کی گواہی دی کہ جریج جو ہے وہ پاک دامن ہے، یہ عورت تہمت لگانے والی جھوٹی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی کرامت ظاہر کی کہ ایک چھوٹے بچے سے ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی، اور فرماتے ہیں کہ حضور نے جو کرامات اولیاء بنی اسرائیل کی روایت کی ہیں، حکایت کی ہیں، وَالصَّبِيِّ الَّذِي تَرَكَ السِّحْرَ وَتَبَعَ الرَّاهِبَ، اور اس بچے کی کرامت، چھوٹا بچہ تھا جس نے جادوگر کو چھوڑ دیا، جادو کو چھوڑا اور ایک راہب کی اتباع کی، اس کی کرامت کا ذکر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے بیان کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7511 ہے، صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 873 ہے، اور مسند احمد ابن حنبل میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ بیان کیا کہ تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کوئی ایسا بچہ تیار کریں، میں چونکہ بوڑھا ہو چکا ہوں، میں مرنے والا ہوں، میں اپنے جادو کا فن اور علم اس کو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک بچہ اس کو دیا، اب جادوگر اس بچے کو لے گیا، وہ بچہ جادوگر کے پاس جانا شروع ہو گیا۔ جب وہ بچہ جادوگر کے پاس جاتا تو رستے میں ایک دیکھا کہ راہب عبادت گزار، ایک نیک متقی پرہیزگار شخص تھا، اس کے پاس بیٹھا، اس کی باتیں سنی، اس کو اچھی لگیں، اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب وہ جب اس جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر کے پاس تاخیر سے لیٹ جاتا، جادوگر اس کو مارتا، اور اس طرح اس نے آ کے راہب کو کہا کہ میں آپ کے پاس رستے میں بیٹھتا ہوں، جادوگر مجھے مارتا ہے۔ راہب نے اس کو بچنے کا طریقہ بتا دیا۔ مختصر یہ، چونکہ حدیث بہت طویل ہے، میں اس کا صرف خلاصہ اور وہ خاص مقام پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس میں اس چھوٹے بچے کی کرامت کا ظہور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بیان فرمایا۔ جب وہ بچہ اس راہب کے پاس بیٹھتا تھا تو ایک وقت آیا کہ اس علاقے میں ایک بہت بڑا جانور ظاہر ہوا جس سے ڈر کے لوگ اپنے گھروں میں محبوس ہو گئے، گھروں میں بیچارے محبوس ہو گئے اور باہر نہیں نکلتے تھے ڈرتے۔ تو ایک دن اس بچے نے جب اس جانور کو دیکھا تو اب وہ بچہ اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا الیوم عالم الساحر افضل ام الراہب افضل، آج میں جانوں گا، آج جو نا وہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ راہب افضل ہے یا جادوگر افضل ہے، آج فیصلہ ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک پتھر پکڑا اور پتھر پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، فاخذ حجرا فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه، یا اللہ اگر
تجھے راہب کا عمل، راہب کا امر اس جادوگر سے افضل ہے، تو اس پتھر سے اس جانور کو مار دے۔ بچے نے پتھر مارا، اس پتھر سے وہ جانور، وہ دابا جو عظیم دابا تھا، وہ مر گیا۔ بچے نے آ کے راہب کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، راہب نے اس کی بڑی عزت کی اور کہا کہ آج تو مجھ سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اے بنیا انت اليوم افضل منی قد بلغ من امرک ما ارا وانک ستبتلی، تیرا امر اور تیرا معاملہ آج مجھ سے افضل ہے، اور میں تجھے یہ پیش گوئی کرتا ہوں کہ تجھے آزمایا جائے گا، تجھے مصیبت میں ڈالا جائے گا۔ فلا تدل علیہ، پر لیکن تو میرا کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا کہ میں نے یہ تجھے چیزیں سکھائی ہیں۔ تو فرمایا کان الغلام یبری الاکمہ والابرص، اس راہب کے پاس جا جا کے اس بچے میں یہ ولایت کی اس مقام پہ وہ بچہ فائز ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کان الغلام یبری الاکمہ والابرص، وہ بچہ، وہ چھوٹا بچہ، وہ مادر زاد اندھوں کو درست کرتا تھا اور کوڑیوں کو شفا دیتا تھا، کوڑیوں کو درست کرتا تھا۔ جو چیز قرآن کریم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا ہے، وہی اس بنی اسرائیل کے اس جو چھوٹا بچہ تھا جس کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل تھا، اس کی کرامت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت جل شانہ اپنے نیک بندوں سے کرامات کا ظہور فرماتا ہے۔ امام بہقی نے ایک تو یہ واقعہ ساتھ بیان کیا، اور وَالنَّفَرِ الَّذِينَ آوَوْا إِلَىٰ غَارٍ مِّن بَنِي اسرائیل، اور فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے وہ افراد جن کو غار میں پناہ دی گئی اور پھر پتھر آ گیا، فَانْحَدَتْ عَلَيْهِمُ الصَّخْرَةُ، دعا کی انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کے صدقے ان کے اس آنے والے غار کے منہ پر پتھر کو دور کر دیا۔ وغیرہ میں اس کے علاوہ دیگر اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ فرماتے مما یدل علی جواز ذالک، جو کرامات کے جواز کی دلیل ہیں، وقد ظہر علی اصحابہ فی زمانہ و بعد وفاتہ، کرامات کا ظہور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے دور، صحابہ سے بھی ثابت ہے حضور کے ظاہری زمانہ طیبہ میں، و بعد وفاتہ، اور حضور کی وفات کے بعد بھی صحابہ سے کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ ثم علی الصالحین من امتہ، پھر امت کے صالحین سے بھی کرامات کا صدور ہے وہ ثابت ہے۔ ما یوجب اعتقاد و جواز ہی، جس کے جواز پر اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اہل سنت کرامات اولیاء کو مانتے ہیں، ان پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ باقی رہا کوئی بندہ کہتا ہے کہ اگر ولیوں کی کرامات پر حق ہے تو مجھے کرامات دکھائیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو پر اعتقاد رکھنے کے لیے، ماننے کے لیے، اس کا آنکھوں سے مشاہدہ اور اس کو آنکھوں سے دیکھ لینا ضروری نہیں ہے۔ اگر اعتقاد کی بنیاد مشاہدے پر رکھی جائے تو پھر دین اسلام کے بہت سارے ایسے عقائد ہیں جن عقائد کا انکار کرنا پڑے گا۔ یہ تو طریقہ تھا بنی اسرائیل کا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، ہم اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ تو یہ تو ان کا طریقہ تھا کہ وہ مشاہدے پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ و طریقہ نہیں ہے کہ وہ ہر بات میں مشاہدے پر اعتقاد رکھتا ہے، مشاہدے پر اپنے ایمان کی عقیدے کی بنیاد رکھتا ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان قرآن بیان کرتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ جب اللہ رسول کی طرف سے قرآن پاک اور احادیث طیبہ سے کسی چیز کا اثبات آ جائے تو اس پر ایمان اور اعتقاد رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں تو مانیں گے نہیں۔ اس طرح تو کئی اسلام کی ایسی باتیں، مثال کے طور پر ہمارا اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 2 فرشتے ہمارے کندھوں پر مقرر کیے، کرامن کاتبین۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ جب میں وہ دیکھوں گا تو مانوں گا، تو پھر دکھائیں ذرا فرشتے کہاں ہیں؟ جو کرامن کاتبین نے کہاں ہیں دکھائیں ذرا، نظر تو نہیں آتے۔ تو نظر نہیں آتا تو کیا مطلب ہے کہ ماننا چھوڑ دیں گے؟ قبر کے جتنے احوال ہیں، قبر میں گناہگار کو عذاب دیا جاتا ہے،
اور نیک و متقی پرہیزگار کو اور مسلمان کو مومن کو اس میں نعمت دی جاتی ہے، تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر جتنے دیگر حکام ہیں، اتان ملکان اسودان ازرقان یقظان یجلسان، دو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، آ کے بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں قبر کے حوال۔ اب کو بندہ کہے کہ میں اس وقت تک چیز کو نہیں مانوں گا جب تک آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا تو پھر مانے گے نہیں، تو پھر قبر کے عذاب کا، قبر کی نعمت کا انکار کریں گے، فرشتوں کے وجود کا انکار کریں گے، جنات کے وجود کا انکار کریں گے، حالانکہ ان کا اس بات، ان پر اعتقاد رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے۔ تو عقیدے کی بنیاد مشاہدے پر نہیں ہے، عقیدہ ہمارا کتاب و سنت سے بحمد تعالیٰ ثابت ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں چند اور کرامت صحابہ کی کرامات کا ذکر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3045، مسند احمد بن حنبل، سنن ابی داؤد میں بھی ایک واقعہ مختصر انداز میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کو حضور علیہ السلام نے مقرر کیا، وہ جاسوسی کے لیے کسی کافر قوم کے پاس گئے۔ روایت اور حدیث طویل ہے، اس میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ان صحابہ میں سے ایک صحابی تھے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار نے ان کو قید کر لیا۔ جب قید کیا تو راوی بیان کرتے ہیں فَقَانَ خُبَیب أَسِیرًا عِنْدَنَا فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَسِیرًا قَطُّ كَانَ خَیْرًا مِنْ خُبَیب، میں نے قیدی دیکھے ہیں پر خبیب سے بڑھ کر میں نے کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ قَطْفًا مِنْ عِنَبٍ، میں اللہ کی قسم میں نے دیکھا، کہتے خبیب قید میں تھے تو اپنے اس قید خانے میں ان کے پاس جبکہ وہ لوہے کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے پاس انگور کے گچھے موجود تھے۔ وما بمکہ یومئذ من ثمرہ، ان دنوں مکہ میں پھل ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن حالت قید میں لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود ان کے پاس کیا تھا؟ انگوروں کے گچھے پڑے ہوئے تھے۔ جو چیز حضرت مریم کی کرامت قرآن بیان کرتا ہے، وہی کرامت اللہ رب العزت جل شانہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کے لیے ثابت کی، تو یہ ان کی کرامت ہے۔ اس طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ اس میں مزید اور روایات بھی لے کے آئے ہیں، اور اس میں اسی روایت کو مختلف طرق سے بیان کر کے سعید خبیب کے والے سے فرماتے ہیں فی ھذا الحدیث سے صحیح ہے کرامات ظہرت علی من سمی فیہ، اس حدیث صحیح میں بہت ساری کرامات ہیں جو ان صحابہ سے صادر ہوئی ہیں جن کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر اسی اپنی کتاب الاعتقاد کے صفحہ 378 پہ ایک اور کرامت کا ذکر کرتے ہیں، سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا ذکر کیا۔ محشر نیچے چند حوالے بھی دیے ہیں کہ یہ مسند احمد میں، صحیح مسلم میں اور سنن دارمی میں اور دلائل النبوہ امام بیہقی میں ایک مختلف طرق کے ساتھ یہ روایت مروی ہے کہ سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا اچانک جو اچھلنا کودنا شروع کر دیا، بدکنا شروع کر دیا۔ جب قرآن کی تلاوت بند کرتے گھوڑا سکون میں آ جاتا، جب قرآن کی تلاوت پھر شروع کرتے تو گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا۔ تو صبح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں گیا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب ان کا واقعہ سنا تو حضور میں تلک الملائکۃ اتت لصوتک، اے اسید ابن حضیر وہ فرشتے تھے جو تیری قرآن کی آواز سننے کے لیے آسمانوں سے اترے ہوئے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت سننے کے لیے فرشتوں کا آسمانوں سے اسید بن حضیر کے لیے آنا، یہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے جو حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کے ہیں۔ ایک اور انہوں نے کرامت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے چند لوگوں کو اپنے گھر میں کھانے کے لیے لے کے آئے، تو جو کھانا ان کے سامنے رکھا گیا کنا ناخذ لقمۃ الا وربا من اسفل اکثر منها، جو بھی لقمہ اٹھایا جاتا تو فرماتے کہ اس لقمے کے اٹھانے سے جتنا ہم کھانا لقمے لے کے اٹھاتے تھے اس سے زیادہ وہاں دسترخوان میں پیدا ہو جاتا تھا۔ یہ صدیق اکبر کی کرامت ہے، امام بیہقی نے اپنی کتاب اعتقاد میں ذکر کی ہے، اور یہ مسند احمد بن حنبل میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دلائل النبوہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ ان روایات کو ذکر کر کے امام بیہقی فرماتے ہیں قد روینا کرامات ظہرت علی عدۃ من الاولیاء فی حیات نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ہم نے بہت سی کرامات وہ بیان کی ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء یعنی صحابہ سے حضور کی ظاہری زندگی میں
ثابت ہوئی ہیں، وَلَهُ شَوَاهِدٌ كَثِيرًا، اس کے بہت سارے شواہد ہیں، ذَكَرْنَاهَا فِي کتاب دلائل النبوہ وغیرہ ہی، ہم نے اپنی دیگر کتابوں خاص طور پر دلائل النبوہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ وَقَدْ رَوَيْنَا فِي فَضَائِلِ صَحَابَةِ کرامات ظہرت علی بعضہم بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ہم نے بہت ساری کرامات وہ بھی بیان کی ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ظاہر ہوئی ہیں۔ وَإِعَادَتُهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ مِمَّا يَطُولُ شَرْحُهَا فَاقْتَصَرْنَا مِنْهَا عَلَى بَعْضِهَا وَفِيهِ کفایہ، فرماتے ہیں کہ ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا وہ طوالت ہو جائے گی، ہم ان کو طوالت کے ساتھ ذکر نہیں کرتے، البتہ یہ ہے کہ ہم نے اختصار کیا ہے، ان میں سے چند کرامات کا ذکر یہاں کر دیا ہے۔ تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کا عقیدہ کرامات کے حوالے سے بیان یہاں تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ ایک روایت وہ لے کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ امام بہقی روایت لے کے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، یہ روایت امام بہقی کی کتاب دلائل النبوہ میں موجود ہے، ابو نعیم اصفہانی محدث کی کتاب دلائل النبوہ اس میں موجود ہے، اور امام ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ فی تمییز صحابہ کی جلد 2 میں اس کو ذکر کیا اور اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں منبر پہ تشریف فرمایا خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے ایک لشکر ایک علاقے میں بھیجا تھا اور اس کا امیر مقرر کیا تھا اس شخص کو جس کا نام تھا ساریہ۔ لشکر اس علاقے میں جا کے لڑ رہا تھا، فبین عمر یخطب، حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، قال فجعل یصیح وهو علی المنبر، تو حضرت عمر نے اچانک زور زور سے خطبے کے دوران منبر پر بیٹھے ہوئے پکارنا شروع کر دیا، یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل۔ جب یہ کلمات کہے فقادم رسول الجیش فسالہ فقال یا امیر المومنین لقینا عدوبنا فہزمونا وان الصایح لیصیح، لشکر سے ایک شخص آیا اور آ کے اس نے خبر دی کہ ہم جب کفار کے ساتھ اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں لڑ رہے تھے تو ابھی وہ دشمن ہمیں شکست دینے ہی والا تھا کہ ایک پکارنے والے نے زور سے پکارا یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، تو اس کی آواز سن کے ہم نے پہاڑ کی اوڑ لے لی اور دشمن کے مقابلے میں نکلے تو اللہ رب العزت نے ہمیں فتح عطا کی۔ جب یہ واقعہ بیان کیا تو وہاں موجود صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے حضور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جس وقت آپ نے خطبے میں یہ لفظ ارشاد فرمایا تھے یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت امام بہقی لے کے آئے ہیں کہ ان کی یہ کرامت ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ کرامت عطا کی ہے کہ بیٹھے مدینہ میں ہے لیکن اس دور دراز علاقے میں جو لشکر اسلام لڑ رہا ہے اپنی نگاہ ولایت سے اسے دیکھا اور اس کو متنبع بھی فرما دیا۔ اس کے علاوہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک اور آخر میں جو روایت لے کے آئے تھے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول سے، یہ روایت مصنف عبد الرزاق، حدیث کا نمبر ہے 20,544 اور طبرانی کبیر میں ہے، دلائل النبوہ امام ابو نعیم میں ہے، مصدق حاکم میں ہے، اور طبقات ابن سعد میں، مستبی یعلا میں، اور امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی نے اس کو وہ ان کی تحقیق کو تسلیم کیا ہے اور اس کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک کشتی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، اچانک وہ کشتی جو نا وہ سمندر میں ٹوٹ گئی، دریا میں ٹوٹی، فرکبت لوحا منہا، میں ایک تختے پر بیٹھا اور اس تختے نے مجھے ایک جزیرے میں نکال دیا۔ جب میں اس جزیرے میں پہنچا تو وہاں شیر تھے، ایک شیر میرے سامنے آیا، جب میں نے اس شیر کو دیکھا تو میں نے اس شیر کو کہا کہ انا سفینہ تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ اے شیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سفینہ ہوں. فرماتے ہیں اتنی بات کہنے کی دیر تھی. فاقبل نحوی وہ شیر میری طرف آیا. حتی ضربنی بمنکبہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنا کندھا میرے ساتھ آ کے مارنا شروع کیا. ثم مشى معي حتی اقامنی علی الطریق پھر وہ میرے ساتھ چلا اور حتیٰ کہ اس نے مجھے ایک رستے پر چھوڑ دیا جو رستہ اس جزیرے سے باہر نکلتا تھا. اور ثم ہمہم ساعة وضربنی بذنبہ فرأیت انہ یودعنی فرماتے ہیں پھر وہ میرے ساتھ چلا اور پھر وہ جب مجھے چھوڑ کے الگ ہو گیا تو دور جا کے اس نے اپنی دم کو ہلانا شروع کر دیا ایسے کہ جیسے کوئی کسی کو الوداع کہتا ہے. الوداع کہتا ہے اس طرح اس نے مجھے جو نا رخصت کیا. تو یہ کرامت ہے کہ شیر بھی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا. حالانکہ شیر جو ہے وہ لوگوں کو نقصان دیتا ہے لیکن سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں دیا. تو یہ کرامات بیان کر کے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ بالکل واضح کر دیا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی کرامات